آج ایک گھٹنا ایک واقعہ یاد آیا، سوچا کہ آپ سے بیان کروں۔ تو جناب بات کچھ یوں ہے کہ دو دوست تھے، ایک تھا اچھا اور ایک تھا برا۔ جو برا دوست تھا اسے چوری کرنے کی عادت تھی۔ کئی مدت تک یہ چوری کرتا رہتا ہے اور اس کا اچھا شریف دوست اپنے دوست کو سمجھاتا رہتا ہے کہ دوست چوری کرنا چھوڑ دے ورنہ کسی دن پولیس تجھے پکڑ لے گی۔ جناب مگر چور اپنی اس عادت سے باز نہیں آتا، چور چوری کرتا رہتا ہے اور اس کا اچھا دوست کئی مدت تک اسے سمجھاتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ دونوں کسی جگہ پر جا کر بیٹھتے ہیں اور پولیس کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں چور فلاں فلاں جگہ پر بیٹھا ہے۔ پولیس جاتی ہے اور اس چور کو پکڑ لیتی ہے، اور جب اس چور کو پکڑتی ہے تو اس چور کے ساتھ اس کے اچھے دوست کو بھی دیکھتی ہے، تو اس کے اچھے دوست کو بھی پکڑتی ہے اور خوب مارتی ہے اس کے اچھے دوست کو بھی، کیونکہ پولیس سمجھ بیٹھتی ہے کہ یہ ضرور اگر اس کے ساتھ بیٹھا ہے تو یہ بھی چور ہی ہوگا، کیونکہ چور کے ساتھ چور ہی بیٹھتا ہے۔ تو جناب یہ تو تھا اچھا اور شریف آدمی، جو بیچارہ اپنے برے دوست کے چکر میں مارا گیا۔ تو جناب اس اچھے دوست کی بیوقوفی یہ تھی کہ کئی مدت جب گزر جانے کے بعد اس کا دوست چوری کرنے سے باز نہیں آیا، تو اسے چاہیے تھا اپنے دوست سے کنارہ کرنا، اسے چھوڑ دینا اور دوسرا دوست بنانا، اس پر اپنا ٹائم ضائع کرنا، یعنی کہ دوسرا دوست بناتا اور اپنا قیمتی ٹائم اسے دیتا۔ مگر اس نے عقل مندی سے کام نہ لیا، اسی لیے بیچارہ اپنے برے دوست کے چکر میں مارا گیا۔ تو جناب اس گھٹنا سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جناب مسیح نے مقدس متی کی انجیل اس کے 24ویں باب میں ایک تمثیل کا ذکر کیا ہے کہ ایک مالک کا نوکر تھا۔ مالک اپنے نوکر کو بیچتا ہے کام کے لیے اور کہیں پردیس چلا جاتا ہے اس کا مالک، اور جب اس کا مالک آتا ہے اور اپنے نوکر کو دیکھتا ہے تو کس حالت میں دیکھتا ہے کہ اس کا نوکر چور اور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور جب اس کا مالک آتا ہے تو جب اپنے نوکر کو چور اور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھتا ہے تو اس نوکر کو مالک کہتا ہے کہ میں نے تجھے اپنے کام کے لیے بھیجا ہے اور تو یہاں چور اور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو جناب مالک اس نوکر کو پکڑتا ہے اور خوب کوڑے لگاتا ہے اور آگ میں ڈالتا ہے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوتا ہے۔ تو جناب مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، اے میری امت کے لوگوں بابل میں سے بھاگو، یعنی کہ ان لوگوں سے بھاگو جو گناہ سے باز نہیں آتے، جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اس کہانی سے کہ ہم غلط دوستوں کا چناؤ کر بیٹھے ہیں
غلط کلیسیاؤں کا چناؤ کر بیٹھے ہیں، غلط پاسٹروں کا چناؤ کر بیٹھے ہیں، اور ہم جب ان کلیسیاؤں میں جا کر بیٹھتے ہیں، ان دوستوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، تو خدا کہتا ہے کہ بیٹا اس پر آئی ہوئی آفتیں کہیں تم پر بھی نہ آئیں، تو اچھا یہ ہے کہ اپنے سے دوست سے بھاگ، اپنی اس کلیسیا سے بھاگ، اپنے اس پاسٹر سے بھاگ، کیونکہ میں اس کلیسیا کو، اس پاسٹر کو، اس تیرے برے دوست کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ اور اگر جس دن میرا قہر، میرا غضب اس کلیسیا پہ بھڑکے گا، اسے دوست، تیرے دوست پہ بھڑکے گا، تو اس دن اگر میں نے تجھے اس کلیسیا کے پاس پایا، اس دوست کے پاس پایا جو برا ہے، جو چوری کرنے سے باز ہی نہیں آ رہا، جو اپنے گناہ کرنے سے باز ہی نہیں آ رہا، تو جس دن میں دیکھوں گا تجھے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا اور میرے وہ پکڑنے کا دن ہوا، تو اس دن تو بھی بیکار میں مارا جائے گا، مارا جائے گا۔ جیسے وہ اچھا دوست اپنے برے دوست کے چکر میں مارا گیا، جیسا وہ نوکر جسے مالک نے کام کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور جب مالک آیا تو نوکر کو کس حالت میں دیکھتا ہے؟ برے لوگوں کے بیچ میں، تو اس کا مالک اس کو پکڑ لیتا ہے۔ جناب ایسے ہی ایک دن مسیح کا دن آ پہنچے گا، اور اگر ہماری رغبت، ہماری دوستی، ہماری رشتہ داری برے لوگوں کے ساتھ ہے، اور کئی مدت سے ہم ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، یا آپ ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور وہ اپنی بری روش سے باز نہیں آ رہا، تو آپ پھر بھی اس کے ساتھ رشتہ رکھ بیٹھے ہیں، تو یسوع کہتا ہے کہ جس دن میں پکڑنے آؤں گا، تو اگر اس دن تو بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا مجھے ملا، تو تجھے بھی میں پکڑوں گا۔ اور خدا یسوع کا پکڑنے کا جو مطلب یہ ہے کہ سیدھا اس ہمیشہ کی آگ میں۔ جناب جتنی جلدی ہو سکے اچھا چناؤ کریں، کیونکہ اچھا چناؤ کرنا زندگی میں بہت ہی اہمیت دیتا ہے۔ یہودی برابا کا چناؤ کر بیٹھے اور یسوع کو پکڑوانے کے لیے دے دیا۔ کہیں آپ بھی تو نہیں غلط کلیسیا کا چناؤ کر بیٹھے اور اس میں جا کر بیٹھتے؟ اگر آپ اس میں بیٹھ رہے ہیں تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یسوع پکڑنے آ رہا ہے برے لوگوں کو۔ جیسا کہ ایک کنیکشن یاد آ رہا ہے، سوچا کہ وہ بھی بتاؤں۔ ایک گھر کا چھت گرنے والا ہے اور وہاں کے لوگ مرنے والے ہیں، اور آپ بھی جاتے ہیں اچانک ہی اسی گھر میں اور جا کے بیٹھتے ہیں، اور جب وہ چھت گرتا ہے تو ان لوگوں نے مرنا ہی تھا جو اس گھر کے لوگ تھے، مگر آپ فضول میں مر گئے، جبکہ آپ جانتے تھے کہ اس گھر کا چھت گرنے والا ہے۔ تو جناب ایسے ہی کئی لوگ جانتے ہیں کہ میرا دوست گناہ گار ہے، میرا دوست اس برے کام میں پڑا ہوا ہے، اور آپ اسے سمجھا کے تھک گئے ہیں، تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے دوست سے کنارہ کریں، اپنے برے دوست سے کنارہ کریں، کیونکہ خداوند جلد ڈاکوؤں کو اور چوروں کو پکڑنے آ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہیں تمہیں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا، کھڑا ہوا یا ان کے ساتھ ملا ہوا پائے، اور آپ اپنی بیوقوفی کے چلتے ہلاکوں مارے جائیں۔ خداوند آپ کے بند ذہن کو کھولے، بند آنکھوں کو کھولے، آمین۔